بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الأبدي على أعدائهم أجمعين. ہم نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کی روشنی میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عقیدہ توحید ہے اس کو بیان کر رہے تھے. فرمایا اول الدین معرفت، دین کی ابتدا اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. کمال معرفت ہی التصدیق بہ، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، یعنی معرفت کامل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی جائے. یعنی کل اشارہ کیا تھا کہ اللہ کا تصور جو انسان کی خلقت کے ساتھ اس کی سرشت میں اللہ نے رکھا ہے، جس طرح اپنے آپ سے محبت، اولاد سے محبت، والدین سے محبت، جمال اور کمال سے محبت، یہ کسی کے کہنے پر ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے، نہ اپنے والدین سے، نہ والدین اولاد سے، نہ جمال اور کمال سے. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ جمیل سے محبت کرو، کمال سے محبت کرو، یہ خالص خدا کے منکر بھی یہ بھی کمال سے محبت کرتے ہیں، جمال سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح اللہ نے اپنے تصور کو انسان کی سرشت میں اس طرح رکھا ہے جس طرح اپنے آپ سے محبت کو رکھا ہے، اپنے آپ سے محبت کو رکھا ہے. یہ کافی نہیں ہے، اس کے بعد پھر اس کی تصدیق ہے، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے کمال تصدیق توحید ہے. کمال توحید تنزیہ اور اخلاص ہے. کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے. اس کی جو ہے نا میں آج وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگرچہ توحید کے مسائل میں سب سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. میں اس کو بہت آسان الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ صرف ابو علی سینا یا ارسطو کے لیے نہیں خطبے دیے، یہ جو مسجد امام صادق میں نماز کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. یہ ٹھیک ہے نا، ان کو بھی سمجھنا ہے نا. آخر اس کائنات میں، پوری کائنات میں جو موجودات ہے نا، اللہ تعالیٰ سمیت جو بھی موجود ہے اس کی دو قسمیں ہیں. بعض وہ ہیں کہ جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، ٹھیک ہے نا. ہم نہیں تھے بعد میں آئے، ہمارے والدین نہیں تھے وہ بعد میں آئے، پھر وہ دادا نانا بھی نہیں تھے وہ بعد میں آئے. ٹھیک ہے، جو پہلے نہ ہو بعد میں آئے یا وجود میں آئے ان کو کہتے ہیں حادث. کیا کہتے ہیں؟ حادث ہے حلوہ والے، الف دال سے حادث. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو اس کائنات میں پہلی مخلوق ہے نا وہ بھی حادث ہے. وہ نہیں تھا جب اللہ نے پیدا کیا تو وہ موجود ہوا نا، اور قیامت تک پتہ نہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا. سب حادث ہیں، سب حادث ہیں. نہیں تھے بعد میں جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ موجود ہوئے. دوسرا ہے قدیم. قدیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی کبھی عدم سے وجود میں نہیں آیا، پر وہ ہے. کان اللہ لم یکن شیء، جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ خدا کی ذات تھی، یعنی جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، جس کی خلقت کی کوئی ابتدا نہ ہو اس کو قدیم کہتے ہیں. ہمارے عقیدے کے مطابق، علی اور اولاد علی کے عقیدے کے مطابق اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے جو قدیم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا.
ہمارے نزدیک قدیم صرف خدا کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ ان حضرت کا نور سمیت جو بھی موجود ہے وہ حادث ہے، یعنی پیداوار ہے، پہلے وہ نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا، وہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں وہ کمال التوحید یا کمال الاخلاص نفی صفات عنہ کا مطلب کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ جو خدا کی بعض صفات ہے نا ذاتی، جسے کہتے ہیں علم خدا، خدا کا علم، خدا کی قدرت، خدا کی حیات اور زندگی، یہ عین خدا ہے، عین خدا ہے۔ بلکہ اگر خدا کا علم عین خدا ہے تو یہ کہنا بھی کوئی حقیقی تعبیر نہیں ہوگی خدا کا علم، ٹھیک ہے نا؟ یوسف رضا زیدی کا موبائل، یہ جو الفاظ ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یوسف رضا اور ہے، اس کا موبائل رول ہے نا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اللہ اور ہے، اس کا علم اور ہے۔ یہ حقیقی تعبیر نہیں ہے، یہ ایسا ہے جیسے بہادر انسان کو شیر کہا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں عربی میں مجاز گوئی، اردو میں بھی ہے مجاز گوئی، مجاز گوئی، یا قرآن میں بھی ہے جنات تجری من تحتها الانہار۔ نہر کسے کہتے ہیں بھائی پروفیسر صاحب؟ نہر جاری پانی، بہنے والی کو نہر کہتے ہیں، یا جو لمبی سی خندق ہے اس کو نہر کہتے ہیں۔ اس کے اندر پانی ہو تب نہر ہے، یا ہو یا نہ ہو تب بھی نہر ہے۔ وہ اگر پانی خشک ہو تو وہ نہر نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، کبھی نہر خشک ہے اور کبھی اس کے اندر پانی جاری ہے۔ اب ہمیں بتائیں وہ نہر چل رہی ہوتی ہے یا اس کے اندر پانی نا؟ خدا فرماتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، جو صاحبان ایمان ہوں گے اور عمل صالح انجام دیں گے وہ ان باغات میں جائیں گے جہاں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وہ خدایا وہ نہر نہیں بہتی، نہر کے اندر پانی بہتا ہے، سیدھی بات ہے بھائی۔ نہر، یہ نہر خشک ہے، اس کے اندر پانی ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے بھائی؟ یار وہ زبیدہ جو متوکل کی بیوی نے جو بنوایا، وہ نہر بنوائی، وہ ابھی بھی اب بنا جائیں تو ادھر موجود ہے، وہ نہر ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اندر پانی نہیں ہے۔ نہر کے اندر پانی بہتا ہے بھائی، نہر اسی جگہ کھڑی ہے، وہ کبھی بھی جاری نہیں ہوتی، پھر خدا کیوں کہتا ہے نہریں بہتی ہے؟ نہر نہیں بہتی خدایا، نہر کے اندر پانی بہتا ہے۔ خدا فرمائے گا یہ مجاز گوئی ہے، یہ مجاز گوئی ہے۔ اسد اللہ، جناب حمزہ سید الشہداء کا اسد اللہ کا حقیقی معنی وہ ہے جو چڑیا گھر میں ہے نا، وہ اسد کا حقیقی معنی وہ چڑیا گھر میں جو درندہ بیٹھا ہے نا، کچا گوشت کھاتا ہے، اس کو اسد کہتے ہیں۔ بہادر آدمی کو اگر اسد اللہ کہا جاتا ہے یا امیر المومنین کو شیر خدا کہا جاتا ہے، یہ مجازی ہے، مجازی۔ اللہ کا علم یہ مجازی تعبیر ہے، حقیقی معنوں میں جو اللہ ہے وہی اس کا علم ہے، اور جو خدا کا علم ہے وہی اللہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہی اللہ ہے۔ اچھا، کیا حرج ہے کہ آپ کہیں نہیں اللہ اور ہے، اس کا علم اور ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بہت غور طلب بات ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ اور ہے، اس کا علم اور، لازم یہ آئے گا، یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس کا یہ دو خرابیاں لازم آئیں گی۔ یا تو خدا کو کم از کم کچھ دیر کے لیے علم سے خالی ماننا پڑے گا، علم سے جو خالی وہ کون ہوتا ہے؟ یہ، یا خدا کا جہل لازم آئے گا، یہ لازم آئے گا کہ جس طرح خدا قدیم ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اسی طرح اس کا علم بھی قدیم ہے۔ قدیم اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر علم کو، قدرت کو، حیات کو اللہ کے علاوہ کوئی صفت مانو، اسے دے خرابیاں لازم آتی ہیں۔
یا اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو بھی قدیم ماننا پڑے گا، یا آپ کہیں کہ اللہ تھا علم نہیں تھا، بعد میں جب اس کو علم ملا تب اللہ عالم بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے پاس علم کے آنے سے پہلے وہ جاہل تھا، جس طرح ہم ابھی اسکول میں ہم کو داخل نہیں کیا گیا تھا، نہ میں الف ب آتا تھا، نہ 1 2 آتا تھا، نہ 2 کا پہاڑا آتا تھا، کچھ محنت کی، مار کھائی، کان پکڑے، اس دن وہ کان پکڑی کچھ فوائد آئے ہوئے تھے سوشل میڈیا میں، ٹھیک ہے نا، بہترین چیز ہے، ہاں بہترین چیز ہے۔ اچھا جی، تو وہ پھر جا کے ہم میں علم آیا، قدرت نہیں تھی تو بعد میں قدرت آئی، کھایا پیا پھر قدرت آئی، پہلے نہ بول سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، قدرت بعد میں آئی، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہمارے علم اور ہماری قدرت کی طرح ہو تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ خدا کی ذات تھی، علم نہیں تھا، علم جب آیا تب خدا عالم بنا۔ خدا کی ذات تھی، اس میں قدرت نہیں تھی، قدرت جب آئی تو وہ قادر بنا۔ ایسا نہیں ہے، خدا وہی ہے جو علم ہے، جو علم ہے وہی خدا ہے۔ اب دیکھیں یہ تو نہج البلاغہ میں سربستہ اشارہ ہے نا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، بہت غور سے سنیے، جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے اس کو سننے کی کوشش کریں، اگر کسی کے سمجھ میں آئے نا 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں۔